تو میں نے بات شروع کی تھی کہ انسان خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، لیکن یہاں ایک مصیبت ہے کہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اس کا کیا کر؟ تو اللہ نے کہا میرے ساتھ ایک ڈیل کر لو، عبدی انت ترید و انا ارید ولا یکون الا ما ارید۔ ایک میرے بندے میری بندی، ایک تیرا ارادہ ہوتا ہے، ایک میرا ارادہ ہوتا ہے۔ تمہارے ارادے اللہ کے بغیر ہو نہیں سکتے اور اللہ کے ارادے تمہارے بغیر ہو جاتے ہیں۔ تو ایک کام کرو، ان سلمت لی فیما ارید، بریڈ فورڈ میں جتنی زندگی ہے، لندن میں اپنے ضلع ملتان کی بات کرتا ہوں، ملتان میں تیری جتنی زندگی ہے، ایکنو تاپے کورے سٹ کے آئے ہیں، چھتری سال دا پتر ہوئے دندانو کور اس پا دے جگر چاہیے برداشت کرن واس۔ ایک ڈیل کر لو، بریڈ بورڈ میں تم وہ کرو جو میں کہتا ہوں، وہ نہ کرو جو تم کہتی ہو یا تم کہتے ہو یا تم چاہتے ہو کہ میرا دل کر رہا ہے، میرا دل کر رہا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے اس پہ بریک لگا دے، اور جو میں چاہتا ہوں تو وہ کر دے۔ کتنی دیر ہے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، ختم۔ تو پھر میں کیا کروں گا؟ کفی تو کفی ما توری، جو کچھ تم چاہتے ہو سب کچھ کر دو۔ کتنا بڑا سودا۔ تو میرے نبی نے اس گھر کا پتہ دیا جس کو جنت کہتے ہیں، قرآن نے بتایا جس کو جنت، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ وہ کیسی ہیں؟ ذوات افنان، خوبصورت درختوں کی بہتات ہے۔ دو جنتیں اور ہیں، وہ ہیں مڈل مین، ایک ہوتا ہے بہت بڑا مالدار سیٹ ہے، ایک ہوتا ہے میڈیاکر متوسط۔ تو ایک بڑے لوگوں کی جنت ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، دو جنتیں کیسی ہیں؟ ذوات افنان، ہر طرف باغات ہی باغات ہے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، دو جنتیں اور ہیں جو اس سے نیچے ہیں، وہ کیسی ہیں؟ مدہامتان، وہ سرسبز ہیں، وہاں صرف سرسبز کا لفظ ہے اور ادھر درخت ہی درخت ہیں، باغات ہی باغات ہے۔ پھر جو اوپر والی جنت ہے، فیہما عینان تجریان، وہاں چشمے ہیں بہتے ہوئے۔ جو نیچے والی جنت ہے، فیہما عینان نضاختان، اس میں چشمے ہیں ابلتے ہوئے، ایسے بہتے ہوئے نہیں، ابلتے ہوئے۔ بہتے چشمے کا حسن اور ہے اور ابلتے چشمے کا حسن اور ہے۔ اور فیہما من کل فاکہۃ زوجان، جو جنت الفردوس ہے اس میں ہر چیز جو تیرے تصور میں ہے، ہر چیز وہاں موجود ہے۔ جیسا آپ کسی بڑے سٹور پر جاتے ہیں تو آپ کو سوچنا نہیں پڑتا کہ یہ چیز ہوگی کہ نہیں ہوگی، ہر چیز موجود ہوتی۔ لیکن جو چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں اس میں آپ پوچھتے ہیں بھئی یہ چیز ہے یا نہیں ہے، وہ آگے کہتا جی نہیں یہ ہے اور یہ نہیں ہے۔ تو نیچے والی جنت کو یوں بیان کیا ہے، فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، جیسے کوئی چھوٹی دکان ہوتی ہے۔ اور جنت الفردوس کیا ہے؟ من کل فاکہۃ زوجان، بہتات ہے، خامد اور بیوی بیٹھے ہوں گے اور دروازے پر دستک ہوگی، نوکر دروازہ کھولے گا، سامنے فرشتہ کھڑا ہوگا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور مجھے حکم ہے کہ میں اجازت لے کے اندر آؤں۔ یہ شان اللہ دے گا مرد عورت ہو کے، اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ اجازت دے گا تو یہ اجازت دے گا تو آئے گا۔ وہ آئے گا تو وہ دونوں بیٹھے ہوں گے تو ان کے سامنے ایسے ایک تھال ہوگا جیسے کورڈ ہوگا ریشمی رومال سے، اس کے سامنے ایسے رکھے گا، کہا جی اللہ نے آپ کو گفٹ بھیجا ہے۔ تو جب وہ اس کے اوپر سے کپڑا اٹھائے گا تو کہے گا یار یہ تو ابھی کھایا ہے۔ کلما رزقوا فیہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو ابھی کھایا ہے، تو یہ کیا ہو؟ تو فرشتہ کہے گا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذرا ٹیسٹ کریں، ذائقہ چکھیں۔ تو ایسے اس کے تھوڑا سا توڑ کے منہ میں رکھیں،
جب آپ دو تین چیزوں کی چاٹ بناتے ہیں تو اس کا ایک اور ذائقہ بن جاتا ہے، وہ منہ میں جا کے تو سارے برابر ہو جاتے ہیں۔ یہاں کیا ہوگا؟ اگر اس کی جنت میں 10 کروڑ قسم کے پھل ہیں تو میرے رب کی قسم جس نے ہمیں جمع کیا ہے، میں ہوا میں فائر نہیں کر رہا ہوں، میں وہ بتا رہا ہوں جو میرے نبی نے بتایا ہے۔ اگر اس کی جنت میں 10 کروڑ، 20 کروڑ، 30 کروڑ، 50 کروڑ قسم کے پھل ہیں تو اللہ نے جو ان کو تحفہ بھیجا ہے پھل کا، جب اس کا ایک لقمہ منہ میں ڈالیں گے اور اس کو چبائیں گے تو اس میں 50 کروڑ پھلوں کے ذائقے اللہ ان کو محسوس کروائے گا، الگ الگ محسوس کروائے گا۔ اور دوسرا معجزہ یہ ہوگا، جب تک آپ کا ارادہ نہیں ہوگا اندر لے جانے کا، وہ آپ کے منہ میں گھومتا رہے گا اور ذائقے دیتا رہے گا۔ یہ جو بیچاریوں کی شامت آئی تھا، تو نے نمک کم کر دیا، مرچاں زیادہ پات دیا، آج گوشت نہیں گلے، آج سردی نہیں گلی، یہ ساری مصیبتوں سے جان چھوڑ جائے گی موجیں کرنا۔ تو وہ اللہ کی طرف سے ہر قسم کا ذائقہ ایک لقمے میں اللہ اس کو چکھائے گا۔ یہ جنت الفردوس کی بات کر رہا۔ نیچے کیا ہے؟ مدہامتان، سرسبز ہے، اور کیا ہے؟ عینان نضاختان، ابلتے چشمے، اور کیا ہے؟ فاکہۃ ونخل ورمان، پھل بھی ہیں، کھجور بھی ہے، انار بھی ہے۔ جن کے بتائے جیسے چھوٹے دکاندار کہتا جی میرے کو پیاز بھی ہیں، ٹماٹر بھی ہیں، مرچاں کوئی نہیں ہے، تو یہ چھوٹی جنت کو اللہ یوں بیان کر رہا ہے، اور بڑی جنت کو یوں بیان کر رہا ہے، ہر شے ہے، ہر نعمت ہے۔ سے میرے نبی نے کہا یہ دیکھو ہم جب ایسے کرتے ہیں تو کوئی کام کرنے کے لیے آستینیں چڑھاتے ہیں، تو میرے نبی نے کہا الا هل مشمر للجنہ، کوئی ہے جنت کے لیے آستینیں چڑھانے والا؟ سبحان اللہ۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ لَا خَطَرَ لَهَا، جنت کی کوئی قیمت لگا ہی نہیں سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا یہ نوفن 5 کسی نوفن پر جنت میں سے یہاں رکھ دو کوئی چیز جنت کی، پانی کا قطرہ رکھ دو، ایک پھول کی پتی رکھ دو، ایک گھاس کا تنکا رکھ دو، کوئی چیز رکھ دو، اور اس کو یہاں بریڈ فورڈ کے میدان اس ہال کے اندر رکھ دو، اس نوخن کے برابر چیز سے جو نور نکلے گا آسمان تک چلا جائے گا، اور اس کی خوشبو پورے عالم میں پھیل جائے گی۔ تو باقی کیا چیز اللہ نے بنائی؟ الا هل مشمر للجنہ، کوئی ہے جنت کے لیے بازو چڑھانے والا؟ فإن الجنة لا خطر لها، جنت کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی قیمت اندازہ نہیں ہے۔ وَهِيَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ نُورٌ يَتَلَأْلَأُ، رب کعبہ کی قسم نور ہے چمکتا ہوا، جنت میں ایک نور چمکے گا۔ لوگ فرشتوں سے کہیں گے یہ نور کیسا ہے؟ وہ کہیں گے اوپر کی جنت میں علی و فاطمہ مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت کو روشن کر دیا۔ وہ نور یتلألأ، نور ہے چمکتا ہوا۔ ریحانۃ تہتز، باغات ہیں جھومتے ہوئے، ہوا میں درخت سے جھومتے ہیں، ریحانۃ تہتز، ایسے جھومتے ہوئے باغات ہیں۔ قصر مشید، یہ برج خلیفہ کیا چیز ہے؟ ایسے اونچے اونچے محل ہیں کہ تمہاری ٹوپیاں گر جائیں اس کی لمبائی اور اونچائی کو دیکھتے ہوئے۔ اور وہ ایک ڈیزائن انہوں نے بنا دیا نا، اب اس کو بدلنا چاہیں تو بھی نہیں بدل سکتے، سارے نٹاؤ تو پھر بڑھاؤ۔ اور میرے رب کی عزت کی قسم میں اتنی بڑی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، آپ کی ایک نظر پڑی آپ کہیں گے یا آپ کہو گے اس کا ڈیزائن کچھ ایسے ہو،
یوں کرنے سے پہلے اس کا ڈیزائن ویسے اللہ بنا دے. کن فیکون کی طاقت اللہ دے دے گا، عورتوں کو بھی مردوں کو بھی. کن فیکون پوچھا ہو گیا. 33 سال پہ عمر آ کے فل سٹاپ ہو جائے. 33 سال پہ فل سٹاپ. 6 نبیوں کی صفتیں. آدم علیہ السلام کا قد 125 فٹ، اما ہوا کا قد 125 فٹ. یوسف علیہ السلام کا آپ نے سنا ہے سب سے خوبصورت. عورتوں میں سب سے خوبصورت شاید آپ نے نہ سنا ہو، اما حوا علیہ السلام. جتنی عورتیں آئیں گی قیامت تک ان میں سب سے زیادہ حسین ہیں، اور دونوں میاں بیوی کا قد 125 فٹ تھا. اور ٹائم کے ساتھ گستے ہم چھوٹے ہوتے جا گیا رہے. اللہ جنت میں پھر واپس کر دے. جب اللہ راضی ہو جائے گا تو پھر جنت میں وہ قد واپس کرے گا 125 فٹ دونوں کا. تو آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، ایوب علیہ السلام کا دل، داؤد علیہ السلام کی شیریں زبان، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر. 33 سال پہ فل ٹائم سوئچ ختم کر دے گا نا اللہ تعالیٰ. جب ٹائم ختم ہو جائے گا تو ہر چیز اپنی جگہ سینڈ ہو جائے گی. اور سب سے آخری نعمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہوں، اخلاق نبوت ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جنت کے دروازے پر 2 چشمے ہوں گے، ایک سے وضو کریں گے تو چہروں پر میک اپ ہو جائے گا. اب دوبارہ کبھی بھی میک اپ کی ضرورت نہیں پڑی. یہاں تو ادھر کرتی ہیں اور ادھر وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہر ایک جب نال ٹیشو پیپر ہوندہ ہے انجن کر دیا پہیوں دن سارے میں بچوں کو بچوں رنگنا نظر آ جائے کالا. اور دوسرے چشمے سے پانی پئیں گے تو اندر کا کھوٹ اور بغض اور نفرت اور پیشاب اور پخانہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. میں نے حسن پہ بات شروع کی تھی. حسن کی تکمیل کے لیے جنت ہے. وہ کیا حسن ہے جو پخانے سے بھرا ہوا، پیشاب سے بھرا ہوا. وہ کیا جوانی ہے جسے بڑھاپا کھا جائے. وہ کیا صحت ہے جسے بیماری کھا جائے. وہ کیا زندگی ہے جسے موت کھا جائے. وہ کیا خوشی ہے جسے غم کھا جائے. وہ کیا سکھ ہے جسے دکھ کھا جائیں. وہ کیا گھر ہیں جہاں سے اٹھا کے مٹی میں ڈال دیا جائے. یہ کوئی زندگی ہے؟ تو اب میرے نبی کی بات بتا رہا ہوں کہ 6 نبیوں کی صفتیں اور 4 صفتیں اور جردن مرد ہیں یا عورتیں. سر کے بال بھووں کے بالوں کے سوا سارے بال جسم سے اللہ ختم کر دے گا. شیشے کی طرح جسم ہوگا، شیشے کی طرح. اور اگلی بات مردوں کے لیے ہے مردن امرد. چہرے سے داڑھی غائب ہو جائے، داڑھی نہیں ہوگی. 15-16 سال کے بچے والی اس کی شکل ہوگی. یہ ہلکی سی بھمیں ہوں گی، یہ ہلکی سی یہ مونچھیں ہوں گی، اور باقی داڑھی غائب ہو جائے گی. جنہوں نے یہاں نہیں رکھی انہوں نے شاید اللہ سزا دے رکھو داڑھی، سب پتہ کوئی نہیں. جنہوں نے یہاں رکھی ہے وہ تسلی رکھیں آپ کی داڑیاں غائب ہو جائیں. اور اللہ ایسا حسین بنا دے گا یوسف علیہ السلام کی طرح. جعادن سر کے بال کنگریالے ہوں گے یہاں تک، اور ان مسورات کے بال یہاں سے لے کر پاؤں کی پیڑی تک. اور آپ کا قد ہوگا 125 فٹ. 125 فٹ کے بال ہوں گے جن کو اٹھانے کے لیے جنت کی حوریں ہوں گی. اور جو اللہ لباس پہنائے گا جو شادی میں نہیں پہنتے دلہن، وہ جو ایسا گول ہوتا ہے اس کو لہنگا کہتے ہیں یا غرارہ کہتے ہیں. وہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہا ہوگا، 3 میل کے دائرے میں. اب آپ کو پریشانی ہوگی تو نہ اٹھاواں گی کہ میں ایسے بچے نہ مر جائے. تو اللہ کیا کرے گا، اس لباس میں سے وزن نکال دے گا.
وزن تو ایک مخلوق ہے نا. دیکھو مجھے وزن میں محسوس ہوا تو میں نے یہ کوٹ اتار لیا. تو اللہ اس لباس میں سے وزن کو نکال دے گا، ویٹ کو نکال دے گا. تو ایک تنکے کی طرح 100 جوڑے اور 3 میل میں گھومنے والا ایک تنکے کی طرح نظر آئے. تو میرا اللہ ایسا حسن و جمال بخشے گا. اور مردوں کے بال جعادن میرے اللہ یہاں تک مکحلین، سب عورتوں مردوں کی آنکھوں میں سرما ہوگا. اور سب کی آنکھوں کے یہ بال ہیں، یہ بال یہ جتنے لمبے ہوتے ہیں اتنی خوبصورت ہوتی ہے آنکھ. میرے نبی کے بارے میں آتا فی اشفارہ وطا، میرے نبی کی آنکھوں کے جو بال تھے بڑے لمبے تھے. یہ بہت خوبصورت آنکھ ہو جاتی ہے. یہ مصنوعی بال لگاتے ہو نا تم لمبے کرنے کے لیے، اور کوڑیاں لگ دی آنکھ میں. نہ کریا کرو، اپنی اصل سے رہا کرو، کیونکہ اصل کی جو قیمت ہے وہ نقل کی نہیں ہے. وہ دور سے پتہ پائی جاتا ہے کرمالی نے آپ کے لائے ہو یا کوئی بلا ہے. جنت میں کیا ہوگا؟ یہ میرے بازو دیکھ رہے ہیں سارے آپ مرد عورت، اس لمبائی میں ہر مرد عورت کی آنکھوں کے بال ہوں گے. یہ تو پیچھے آنکھ کتنی موٹی ہوگی، کتنی بڑی ہوگی، کتنی حسین ہوگی. تو میرے نبی نے فرمایا الا حل مشمر للجنہ، ہے کوئی جنت کے لیے آستینے چڑھانے والا؟ کہ اللہ کی قسم او قیمت سے اوپر کی چیز ہے. ریحانتن تحت باغات ہیں جھومتے ہوئے، قصر مشید، یہاں سے باپ پیچھے چلا گیا. اونچے اونچے محل ہوں گے، برج خلیفہ کی طرح نہیں، اونچے اونچے محل ہوں گے. اور 1 سیکنڈ میں نقشہ بدلنا چاہو بدل کے دوسرا ہو جائے گا. کن فیکون کی طاقت اللہ دے دے گا. کن فیکون اللہ طاقت دے دے. ونہر مترد، اور دریا ہوں گے اچھلتے ہوئے، دودھ کے، شہد کے، پانی کے، شراب کے. ایسی شراب، یہاں نشہ چھوڑ دو، وہاں اللہ نے 3 کیٹیگری بتائی ہیں پینے پہ لانے کی محفل. ایک ہے ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجہا کافورا، نیک لوگ کافوری شراب ڈال کے پیئیں گے، سود ڈال رہے ہیں اور پی رہے ہیں. اس سے اوپر ایک درجہ ہے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. مرد عورت دونوں کی بات ہو رہی ہے. وہاں نوکر ہوں گے جو پلائیں گے، نوکر ہوں گے جو پلائیں گے. اور ایک وی 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 جتنے وی لگا دو ساری دنیا وی سے بھر دو، وی 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 آئی پی. وہ کون ہوں گے؟ ایمان والی عورتیں بھی مرد بھی. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کا رب انہیں پلائے گا شراب طہور. وہاں ساقی اللہ ہوگا. کیا اس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا کہ اس کی کیا کیفیت ہوگی، یہ بیان نہیں ہو سکتا، اس کا پتہ بھی کوئی نہیں. تو یہ ایک زندگی ہے جس کو آگے اللہ نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے کہ یہاں میری مان لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا جو تم نہ کر سکو. یا اللہ جو تمہیں پہلوں کو بڑے مشکل حکم دیے تھے نا، وہ نہ ہمیں دینا، سوکھے دینا. بات تو مکمل ہوگی نہیں، اور مانگو کیا؟ ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به. یا اللہ چاہے کم سوکھا ہی ہوئے وہ میں نہ کر سکا، وہ بھی نہ آکھی. اب بتاؤ اس سے زیادہ کیا اپنے رب کی رحمت بتاؤ. روح کو اللہ چاہیے. اللہ کے لیے کتاب اللہ ہے اور رسول اللہ ہے. ان دو سے تعلق کے بغیر اللہ کو نہیں پہچان سکتے آپ. اناٹومی پڑھے بغیر ڈاکٹر بن سکتے آپ؟ پہلا سٹیپ اناٹومی ہے. اندر کی دنیا آباد ہو جائے تب جا کے انسان کو سکون ملتا ہے. سب سے زیادہ پاورفل، طاقتور امریکہ ہے، تو وہاں سب سے زیادہ نشہ بکتا ہے. کیوں؟ ان کو تو نشہ نہیں کرنا چاہیے، ان کے پاس تو ہر چیز اویلیبل ہے.
جو چاہیں وہ کریں، کوئی روکنے والا نہیں. پھر نشہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہماری نوجوان نسل نشوں میں پڑ گئی ہے. کیوں پڑ گئی ہے؟ کہ یہاں بربادی ہے. یہاں اس کے لیے کتاب اللہ ہے، رسول اللہ ہے، جو ہمیں اللہ کا پتہ بتاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. پہلا تعارف دیکھیں. اور سبحان اللہ، اللہ کے صفاتی ناموں میں سب سے بڑے نام دو ہیں، رحمان اور رحیم. سارے ہی بڑے ہیں لیکن ان میں سب سے بڑے یہ دو نام ہیں، الرحمن الرحیم. قرآن میں ایک ہی سورت شروع ہوئی ہے الرحمن سے، تو اس کو قرآن کی دلہن کہتے ہیں علماء، الرحمن. تو اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ہمیں تسلی دینے کے لیے کہ میں رحمان و رحیم ہوں. چونکہ قرآن قانون بتائے گا، زندگی کا طریقہ بتائے گا، تو مجھے یاد کرنا میں رحمان و رحیم ہوں. کوئی سخت بات نہیں ہوگی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا جو تم نہ کر سکو. ہاں نفس بگڑ جائے تو اور بات، اور اللہ کا انکار کر دیتے. انہی قربان جائیں سورہ بقرہ کا جو آخر ہے اور سورۃ فاتحہ. ہمارے نبی نے فرمایا یہ اللہ نے مجھے عرش کے خزانوں سے یہ کلام دے. اس کو جبریل لے کر نہیں آئے، جبریل آئے ساتھ ایک فرشتہ ہے اسپیشل، یہ دو کلام لے کر. للہ ما فی السماوات سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین اور سورۃ فاتحہ. سورۃ فاتحہ سارے قرآن کا خلاصہ، ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن ہے، اور قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری بندگی اور تجھ سے مانگنا. میں تو جہالت کا دور ہے، قبروں گرے پڑے ہیں، پیروں کے سب پاؤں میں پڑے پڑے ہیں. سائیں تسی سب کچھ کر سکتے ہو، کوئی اللہ کے سوا بھی کچھ کر سکتا ہے؟ جسے جس وقت پکارو اسی وقت جواب دے، وہ تو صرف اللہ ہے اور تو کوئی نہیں. جو پیدا بھی ہوا، جو مر بھی گیا، وہ کیسے حاجت روا ہو سکتا ہے؟ وہ صرف اللہ ہے. میں نے کہا الرحمن ہوں الرحیم، تم پر کوئی مشکل نہیں ڈالوں گا. اور آگے سنیے، وہ پچھلا مضمون چھوڑ دیتا ہوں پھر بات لمبی ہو جائے گی. اللہ نے ہمیں دعا کیا سکھائی، دعا کیا سکھائی؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. یا اللہ کبھی جان بوجھ کے غلطی ہوگی، کبھی بھول چوک سے ہوگی، میری پکڑ نہ کرنا. اللہ کہہ رہا ہے کہ اے منگو میرے کو. آپ کے پاس کوئی ڈاکٹر آئے کہ جی کبھی گڑبڑ جان بوجھ کے ہوگی، کبھی غلطی سے ہوگی، لیکن مجھے نکالنا نہیں، کیا خیال ہے؟ خود آپ پہ چلان ہو جائے گا مید ریس کا. تو وہ شہنشاہ کہہ رہا ہے میں قربان جاؤں، خیر مجھ سے مانگو. پیچھے جو مضمون ہے نا اس میں ہے اطاعت کا حکم ہے، سمعنا و اطعنا. یا اللہ مان لیا، سر جھکا لیا. تو اب اس میں کوئی مشکل نہ ہو تو اللہ کہہ رہا ہے اے منگو، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. مواخذہ ہوتا ہے کہ پوچھ گچھ بھی نہ کرے، پوچھ گچھ کر کے چھوڑ دے اس کو. وہ مواخذہ میں آ جاتا ہے، وہ پکڑ میں آ جاتا ہے. لا تؤاخذنا، یا اللہ نہ پوچھی تے نہ بلامی. ان نسینا کبھی بھول کے ہوگا، او اخطانا کبھی خطا ہوگی جان بوجھ کے ہوگی. بتاؤ یہ شرط کے ساتھ کوئی کہیں نوکری کر سکتا؟ اگلی سنو، ربنا لا تحملنا، ربنا لا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. سبحان اللہ. یا اللہ جو پہلوں کو تو نے اوکھے اوکھے حکم دیے تھے ہمیں نہ سنائیں،
ہمیں سوکھے سوکھے سنے ایک مراسی بیمار ہو گیا، بخار ہو گیا، نام تھا اس کا ایوب، ہفتہ بخار نہیں لتھا، وہ آخر لگا یا اللہ بھولی تو نہیں پائے گئے میں ایوب نبی نہیں ایوب مراسی ہاں، اے میرا بخار تو لے جا۔ تو اللہ نے ہمیں ایک میں قربان جو کہہ رہا ہے یہ مانگو کہ آپ سے آ کر کوئی ڈاکٹر جی جو کام مشکل ہونا وہ نا مجھے بتانا، سوکے سوکے کام بتانا، تجھے کو کہ او راہ جاندہ پہ بارودے چڑھ جا، اور اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو میں قربان کہ یا اللہ جو تم نے پہلوں کو بڑے مشکل حکم دیے تھے نا وہ نہ ہمیں دینا، سوکے سوکے دینا۔ بات تو مکمل ہوگی نہیں، اور مانگو کیا؟ ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به، کہ اللہ چاہے کم سوکھا ہی ہوئے وہ میں نہ کر سکا وہ بھی نہ آکھیں۔ اب بتاؤ اس سے زیادہ کیا اپنے رب کی رحمت بتاؤ؟ اس لیے آپ نے کہا یہ عرش کے خزانوں میں سے کلام، اور اس کے بعد اتنی چھوٹ لے کر پھر تو اس کو ڈیلی ویجز پہ بھی کوئی نہیں رکھتا، پر چلو آپ ڈیلی ویجز پہ رکھ لیں، لیکن آگے جب تنخواہ کا معاملہ ہے تو اللہ کہتا مانگو، صلہ مانگو، تنخواہ مانگو، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ جو فرسٹ آیا ہو کسی بھی امتحان میں اس کو جیسے فل پروٹوکول دیا جاتا ہے، دعا میں اللہ نے فل پروٹوکول دیا کہ میں نے خود ہی تمہیں یہ چھوٹیں دی ہیں، اب تم کہیں در نہ جانا کہ پتہ نہیں کچھ ملے گا بھی صحیح کہ نہیں، مانگو واعف عنا۔ پہلا کام یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کا نشان مٹا دو، نشان مٹانے کو عفو کہتے ہیں، نشان مٹانے اس کو عفو کہتے ہیں، معافی نہیں کہتے، نشان مٹانے کا پہلا کام یہ کر کہ یہاں جو کچھ لکھا گیا نا پٹھے پاسے انہوں مٹا دے، وغفر لنا دوسرا یہ کر کہ ہمیں معاف کر دے، تیسرا یہ کر ورحمنا سنو جنت ہی دے، اور شاید تمہارے دلوں میں یہ بات آ گئی وہ ڈھیر مانگ لے اس کو دیں کم الٹا نہ ہو جاوے، تسلی کے لیے ایک جملہ انت مولانا، تو ہی تو ہمارا مولا ہے، تجھ سے نہ مانگے تو اور کس سے مانگے، چلو ایک اور بھی مانگ لو، پوری صرف جنت پہ تمہارا گزارا نہیں ہوگا، دنیا میں بھی عزت چاہیے، فانصرنا علی القوم الکافرین، میں دنیا میں کفار پہ عزت عطا فرما۔ سبحان تو اللہ سے جڑنے کے بغیر روح مکمل نہیں، اور کھانے کے احتیاط کے بغیر جسم مکمل نہیں، میڈیسن سے نہیں یہ مکمل ہوتا، تو روح کو اللہ سے جوڑنا ہے، اس کے لیے کتاب اللہ ہے اور رسول اللہ ہے۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ، اگر دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں اللہ سے بڑا عشق ہے تو میری غلامی میں آؤ، اللہ کہہ رہے ہیں ان سے کہو کہ میری غلامی میں آؤ، میرے بن کے دکھاؤ، یحببکم اللہ، پھر میں تم سے پیار کروں۔ تو سب واحد ہمارے نبی ہیں جن کی پوری زندگی پیدائش سے وفات تک محفوظ ہے، یعنی ایک معمولی سی بات، جب آپ کسی کو بلاتے تھے جیسے مرضی بلائیں، لیکن حدیث میں آتا ہے جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے کر کے بلاتے، ایسے نہیں کرتے، کتنی چھوٹی بات، ایسے نہیں کرتے، ایسے کرتے، انگلی اٹھانا ایک عیب سمجھا جاتا ہے، آپ ایسے کر کے بلاتے تھے، اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی لکھی پڑی۔ جب آپ کو کوئی بلاتا تھا ادھر سے یا رسول اللہ تو آپ ایسے نہیں کرتے تھے۔ اب یہ ساتھی کھڑا ہے یہ مجھ سے کہے مولوی صاحب تو میں اتنا ہی کروں، ادھر والا کوئی کہے مولوی صاحب تو میں اتنا کروں، اور جب میرے نبی کو کوئی بلاتا تھا یا رسول اللہ تو آپ ایسے کرتے تھے، پورا سینہ دیتے تھے، گردن نہیں، ادھر سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو آپ ایسے کرتے، پیچھے سے کوئی بلاتا تھا فل موڑ کے اس کے طرف پھر کر کہتے تھے جی فرمائیے۔
میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال دی کہ میرے نبی کی زندگی کا ایک ایک ذرہ لکھا پڑا ہے. کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کی زندگی اس طرح محفوظ کی گئی. آپ کی چال کیسی تھی، آپ کی رفتار کیسی تھی، آپ کا معاملہ کیسا تھا، آپ گھر میں کیسے تھے، آپ باہر کیسے تھے. آپ نے شادیاں کیوں کی؟ زندگی سمجھانے کے لیے، کیونکہ سب سے مشکل رشتہ خامد اور بیوی ہے. اسے نبھانا سب سے مشکل ہوتا ہے. تو آپ نے کہا دیکھو مجھے عورتوں کی کوئی خواہش نہیں ہے، میں نے جہاں شادی کی، جہاں بیٹی کی شادی کی، اللہ کی وحی آئی پھر میں نے قدم اٹھایا. ورنہ 25 سال کا نوجوان 40 سال کی بیوہ عورت سے شادی کر سکتا ہے؟ آج کسی 25 سال کے بچے کو اس کا باپ کا پترا ہے، 40 سال دی بیوہ ہے تیری شادی کرنے، وہ تو کراچی دوڑ جائے گا. آپ نے 25 برس 40 سال کی عورت کے ساتھ گزارا. جب ان کا انتقال ہوا، آپ کی عمر 50 سال ہوئی تو 10 شادیاں کر لی. زندگی سمجھائی. گھر میں زندگی میاں بیوی کا نباہ بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہ خونی رشتہ نہیں ہوتا ہے، ایک بول پہ بنتا ہے، ایک بول پہ ٹوٹتا ہے. تو یہ سب سے مضبوط ترین اور اہم ترین رشتہ ہے کہ اس سے رشتے جنم لیتے ہیں. یہ پہلا رشتہ آدم و حوا کا قائم ہوا، حامد اور بیوی کا قائم ہوا. لنال 3-4 پتر بھی بنا کے دے دینا، وہ کوئی مشکل ہے. کن فیکون ہی کرنا نہیں. اولاد پہلے ماں باپ، پہلے میاں بیوی بنایا، پھر اولاد دی. اور عجب میرے نبی کی شان ہے، جب وہ نکاح ہو گیا جنت میں تو اللہ نے کہا مہر دو، آدم حوا کو مہر دو. مہر کیا چیز ہے؟ یہ کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہے، چاہے جھونپڑی والا ہو چاہے محل والا ہو. یہ ایک علامت ہے کہ جب تک یہ نکاح باقی ہے یہ لڑکا اس لڑکی کے خرچ کا ذمہ دار ہوگا. کمانا اس کے ذمہ نہیں ہوگا، کمانا اس لڑکے کے ذمہ ہوگا. یہ مہر اس لیے ہے. تو انہوں نے پوچھا جی کیا مہر دوں؟ فرمایا تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر. کم از کم دن میں 300 دفعہ تو چلتے پہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھ لو تو یہ کثرت سے درود والا بن جائے گا. جو 300 دفعہ پڑھے کثرت سے درود والا ہے، اور جو کثرت سے درود پڑھتے ہیں اس کی تو کوئی حد نہیں، لیکن 300 سے وہ کثیر میں آ جاتا ہے، جیسے 33 نمبر سے پاس ہونے والوں میں آ جاتا ہے. آپ نے کہا میں ان کی شفاعت کروں گا قیامت کے دن. اپنے نبی کو پڑھو، ان کی زندگی پڑھیں. کسی بھی علم سے انسان نہیں بنتا سوائے علم نبوت اور در رسالت پر سر جھکانے کے بغیر انسان نہیں بنتا. ایک دفعہ ایک بدو آیا، کہنے لگا محمد آپ کبھی بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دیتا. ہم کہا لبیک. کہنا آپ کہتے ہو میں نبیوں کو منہ سنبھال کے بات کر. لبیک. کہا تیری 3 باتیں بڑی عجیب ہیں، سمجھ نہیں آتی. آپ نے کہا کیا؟ تو کہتا ہے ہم پیو دادے کا دین چھوڑ کے تیرا دین قبول کر لیں گے. کیوں؟ ہم کیوں چھوڑیں گے؟ اچھا اور؟ تو کہتا ہے روم بھی فتح ہو جائے گا، ایران بھی فتح ہو جائے گا. اے جڑے بیٹھے ہیں اے فتح کرنے، کپڑے ہی پورے نہیں، جوتی کوئی نہیں، روٹی کوئی نہیں، انہیں فتح کرنا ہے. سپر پاور ایران اور روم. ہم کہا اچھا اور؟ تیسرا تو کہتا ہے مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر اٹھ جائیں گے. بل آج تک کوئی قبریں سے اٹھی کے آیا؟ تو آپ مسکرائے. آپ نے کہا لعل الحیات تطول بک. جس کو بھی آپ نے یہ جملہ بولا اس کی عمر بڑی لمبی ہوگی. آپ نے کہا لگتا ہے تیری عمر لمبی ہوگی، تو ایک دن تو دیکھے گا یہ سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا. ایک دن تو دیکھے گا روم اور ایران فتح ہو کے مدینے میں آئیں گے. اور باقی رہے گی تیسری بات مر کے اٹھنے کی. ذرا یہاں سے ہاتھ پکڑوں گا اور تجھے یاد دلاؤں گا تیسری گل ہوگی کہ نہیں ہوگی. وہ کہنے لگا میں نہیں مندہ، واپس چلا گیا. تو فتح مکہ ہوا، سارا عرب کلمہ پڑھ گیا. کہنے لگا ایک گل تو ہوگی.
حضرت عمر کے زمانے میں روم بھی فتح ہو گیا، ایران بھی فتح ہو گیا، اللہ بلیا لوکا دوئی ہوگی کہ جائیں ترین ہو جائے چل جا کے کلمہ پڑھ. تو ہم نے کہوں چھوڑ کے آیا، حضرت عمر کا دور تھا اور اس نے کلمہ پڑھا. وہ جب کبھی حضرت عمر کی مجلس میں آتا تو حضرت عمر کھڑے ہو جاتے. 22 لاکھ مربع میل کا حکمران اور عمر جس کو دیکھ کے شیطان بھی راستہ بدل لیتا ہے. تو سارے لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں، معمولی جہا بندہ ہے یہ دیواس سے امیر المومنین کھلو جانے کی چکر. تو ایک دن وہ فرمانے لگے میں تمہاری آنکھوں میں سوال دیکھتا ہوں کہ میں اس کے لیے کیوں کھڑا ہوتا ہوں. جس دن یہ مجلس میں آیا تھا اس دن میں بھی اس مجلس میں موجود تھا. تو اسے میرے نبی نے کہا تھا قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے یاد دلاؤں گا، اور اس دن جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچائے بغیر نہیں چھوڑیں. تو اے دو کلتا سرٹیفکیٹ ہے جنت دا، اس لیے میں اس کی عزت کرتا ہوں. تو اپنے ہاتھ چھڑا لو اور حبیب کے ہاتھ میں ہاتھ دے، اپنی زندگی پہ ٹھپا لگا لو محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر ہوگا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین مخلوق پیدا فرمایا ہر لحاظ سے، بشرط ہے کہ یہ دو باتیں اس کے اندر ہوں.